صلوات پڑھیں آپ حضرات عظمت محمد والے ماشاء اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وافوض امری اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واکمل ایمان المؤمنین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي البطهي الأبطهي الطهامي الدافع جيشات الأباطيل والدامغ صولات الأذاليل معلن الحق بالحق أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم وسخاوتهم وشجاعتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار آمين رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أسألكم عليه من أجر ان اجریہ الا علی رب العالمین صلوات پڑھ دیں عظمت محمد و آل محمد پر حضرات سامعین گرامی قدر و موالیان حیدر کرار وازادران سرکار سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام بکرم حضرات چہاردہ معصومین علیہ السلام و بتائید مالکہ کائنات جناب صدیقہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کی خدمت میں ایک سال کے بعد پھر سے حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں اور اس وقت کی اس مختصر سی مجلس کے لیے میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنا سرنامہ کلام قرار دیا اس آیہ کریمہ میں چار انبیاء کا ایک قول جو 4 مرتبہ مالک کائنات نے قرآن مجید میں نازل کیا اس کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا۔ وہ 4 انبیاء تھے جناب نوح نجی اللہ علیہ السلام، جناب صالح، جناب صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، جناب نوح، جناب صالح اور 2 انبیاء اور جن کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ان 4 انبیاء کے زمانوں میں ان کی قوم والے اور ان کی امتیں آئیں اور انہوں نے تحفے و تحائف ان کی خدمت میں پیش کیے اور کہا کہ ہم یہ تحفے و تحائف آپ کو اجر رسالت اور جو آپ نے کار نبوت انجام دیا ہے اس کی اجرت کے طور پر ہم یہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، آپ ان کو قبول فرمائیں۔ تو ان 4 انبیاء نے یہی جواب دیا اپنی امتوں کو کہ دیکھو ہم تم سے کسی طریقے کی اجرت کے طلبگار نہیں ہیں، ہم تم سے کوئی اجرت نہیں چاہتے، ہماری اجرت ہمارے خدا کے پاس ہے، ہم تم سے کسی طریقے کی کوئی اجرت نہیں چاہتے، ہاں ہماری اجرت جو ہے وہ صرف اور صرف ہمیں رب العالمین عطا کرے گا۔ یہ 4 انبیاء نے یہی جواب دیا اپنی امتوں کو، اور ان 4 انبیاء کے اس ایک جواب کو مالک کائنات نے 4 مرتبہ قرآن مجید میں نازل کیا، ایک سورے میں، ایک جگہ پر، اور ان 4 انبیاء نے جو جواب دیا اس کو قرآن کے دامن میں مالک کائنات نے
محفوظ کر لیا کہ صاحب انہوں نے اپنی اپنی امتوں کو کیا جواب دیا جب ان کی خدمت میں اجر رسالت کے طور پر تحفے و تحائف پیش کیے جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا ہمیں تم سے کسی طریقے کی اجرت نہیں چاہیے, البتہ ہاں اس کے آگے انہوں نے ایک جملہ یہ کہا کہ اگر تم ہمیں کچھ دینا ہی چاہتے ہو تو تم ایک کام کرو کہ تم ہمیں رسول مانو اللہ کا, اور صرف رسول ہی نہیں بلکہ امین بھی مانو. یعنی ہم اللہ کے رسول ہونے کے ساتھ ساتھ, ہم خدا کے پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ ہم امین بھی ہیں اور امانت دار ہیں. کس بات کے امانت دار ہیں؟ اس پیغام کے امانت دار ہیں جو مالک کائنات نے ہم کو دیا ہے تم تک پہنچانے کے لیے. تو تم ہمیں رسول مانو, دوسری بات یہ کہ تم ہمیں امین مانو, اور تیسری چیز یہ ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو. یعنی شرط محبت یہ ہے کہ تم ہمیں رسول بھی مانو, تم ہمیں امین بھی مانو, اور تم ہماری اطاعت کرو. یعنی محبت کے لیے ثبوت یہ دو تم کہ تم یہ تینوں چیزیں مانو, ہمیں رسول مانو, ہمیں امین مانو, اور اس کے ساتھ ساتھ تم ہماری اطاعت کرو. یہی کچھ ملتا جلتا واقعہ سرور کونین کی حیات طیبہ میں بھی ہم کو نظر آیا کہ کچھ لوگ آپ کی خدمت میں پہنچے اور انہوں نے دنیا کی فانی اشیاء لا کے آپ کی خدمت میں پیش کی, اور اس کے بعد ان سے کہا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو اجر رسالت کے طور پر یہ تحفے و تحائف دینا چاہتے ہیں. آپ نے پتھر کھائے, آپ خاردار راہوں پر چلے, آپ کے اوپر کوڑے ڈالے گئے, آپ کی توہین کی گئی, آپ کے سامنے نازیبہ کلمات کہے گئے, آپ کو نعوذ باللہ خاکم بدہن لوگوں نے آپ کی شان میں گستاخیاں کی, اور جب آپ نماز پڑھ رہے تھے تو آپ کی پیٹھ پر لا کے اونٹ کی اوجھڑی رکھ دی گئی. اتنی توہین کے باوجود آپ نے پیغام حق ہم تک پہنچایا, اللہ کی وحدانیت کا پیغام ہم تک پہنچایا. آپ نے بتایا کہ بت پرستی کرنا ٹھیک نہیں ہے, آپ نے ہم کو شراب پینے سے روکا, آپ نے ہم کو بدکاری سے روکا, آپ نے ہم کو چوری سے روکا. یہ تمام جو امور آپ نے انجام دیے اور جو اللہ کا پیغام آپ نے ہم تک پہنچایا بغیر ایک لفظ ادھر سے ادھر کیے ہوئے, آپ نے جس انداز سے کار رسالت انجام دیا, ہم آپ کو یہ کچھ تحفے و تحائف دینا چاہتے ہیں اجر رسالت کے طور پر. ایک مرتبہ رسالت نے دل ہی دل الوہیت سے باتیں کرنا شروع کی. پروردگارہ وہی انداز ہے, امت اسی طریقے سے آئی ہے تحفے و تحائف لے کر, اور اجر رسالت کے طور پر دنیا کی فانی اشیاء ہم کو دینا چاہتی ہے. معبود اگر تو مجھ سے کہے تو میں ان کو وہی جواب دے دوں جو ما سبق کے انبیاء دے چکے ہیں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں آپ حضرات کی. تو اگر کہے تو میں وہی جواب دے دوں جو پچھلے انبیاء دے چکے ہیں اپنی اپنی امتوں کو, کیونکہ پروردگار تو نے ہی کہا ہے کہ میں اپنی طرف سے کلام تو کرتا نہیں, میں اپنی طرف سے نطق کرتا نہیں, میں وہی بولتا ہوں جو وہی ہوتی ہے. تو پروردگار اگر تیرے اجازت ہو, تیرا اذن ہو تو میں وہی جواب دے دوں جو ما سبق کے انبیاء دے چکے ہیں. تو ایک مرتبہ الوہیت نے رسالت سے کہا نہیں میرے حبیب, نہیں میرے حبیب, تم وہ جواب نہ دو جو ماضی کے انبیاء دے چکے ہیں, کیونکہ تم ان انبیاء جیسے نہیں ہو. بس یہی بات ہم 1400 برس سے عالم اسلام کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ جب ہمارا نبی ماضی کے انبیاء جیسا نہیں ہے تو پھر ہم جیسا کیسے ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک اس سے بہتر صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جو ہے جب ہمارا نبی ماضی کے انبیاء جیسا نہیں ہے تو پھر ہم جیسا کیسے ہوگا. یہی بات ہم بتانا چاہتے ہیں. تو پھر ایک مرتبہ پھر کائنات کے مطلق العنان سلطان نے ایک مرتبہ رحمان سے پوچھا پروردگار تو بتا پھر کیا جواب دیا جائے. فوراً آیت نازل ہوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم, قل میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے لا اسألکم علیہ اجرا. بھائی توجہ ہے آپ کی کہ نہیں توجہ؟ یہ اتنی مختصر سے جو تمہید میں نے باندھی یہ اس آیت تک لانے کے لیے, آپ حضرات کی اذان کو یہاں تک لانے کے لیے میں نے تمہید باندھی ہے. خدا کی قسم ارشاد ہوا میرے حبیب ان سے کہہ دو لا اسألکم. وہاں پہ کیا کہا انبیاء نے کہ وما اسألکم علیہ من اجر. بھائی بہت توجہ رہے آپ حضرات کی. وما اسألکم علیہ من اجر. یہاں میرے سامنے شعراء کرام مولا کے مدح خان بیٹھے ہوئے, قبلہ تشریف فرمائے, خود بھی ایک بہترین ذاکر و بہترین شاعر ہے. ان کی موجودگی میں لب کشائی جسارت خدا کی قسم, مگر ان کی دعاؤں کے سائے میں جناب نشتر مالکی کی دعاؤں کے سائے میں گفتگو کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مومنین آواز سنتے رہیں گے, دھیرے دھیرے آتے رہیں گے. بہت مختصر وقت مجھے آپ کے درمیان حائل ہونا ہے کیونکہ اس کے بعد دو ہندوستان کے بہت مشہور و معروف خطبہ کو اس کے بعد آپ حضرات سے خطاب کرنا ہے, مولانا ظفر الحسن صاحب قبلہ اور اس کے بعد میرے بھائی
میرے کرم فرما میرے دوست میرے عزیز میری جان جناب مولانا سید محمد حسینی صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور آپ سے خطاب کریں گے، لہٰذا بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیا ارشاد ہوا میرے حبیب ان سے کہہ دو قل لا اسألکم علیہ اجرا، ادھر کیا کہا تھا انبیاء نے وما اسألکم علیہ من اجر، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ بھائی کیا شان ہے بے نیازی خدا کی قسم، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے۔ یہاں پہ میرے حبیب کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کے حبیب کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں تم سے کوئی سوال ہی نہیں کر رہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا، ہم تم سے کسی اجرت کا سوال نہیں کر رہے۔ الا المودۃ فی القربى، ادھر کیا تھا ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہماری اجرت رب العالمین کے پاس ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ سرور کونین کی ذات گرامی، سرور کونین کی ذات مقدس، سرور کونین تمام انبیاء سے بہتر ہے نا، یہ بات سب مانتے ہیں، سب کہتے ہیں کہ سرکار رسالت مآب تاجدار رسالت ہے، تمام انبیاء کے سردار ہیں، سردار انبیاء ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ سب مانتے ہیں اس بات کو۔ تو پھر دیگر انبیاء ماضی کے جو انبیاء تھے ان سے جب بات آئی اجرت کی تو انہوں نے یہ کہا کہ ہماری اجرت تو رب العالمین کے پاس ہے۔ بھائی خدا کے لیے ذرا آپ کی توجہ رہے، ذرا صاحب حضرات کی توجہ رہے، کیا کہا ماضی کے انبیاء نے کہ ہماری اجرت رب العالمین کے پاس ہے، اور ادھر کیا کہا جا رہا ہے میرے حبیب ان سے کہہ دو محمد اپنی طرف سے کلام نہیں کر رہے۔ بھائی خدا کے لیے ذرا آپ کی توجہ رہے، محمد اپنی طرف سے کلام نہیں کر رہے، محمد کیا کہہ رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں لا اسألکم علیہ اجرا، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کیا لا اسألکم علیہ اجرا، ہمیں تم سے کسی اجرت کا کوئی سوال ہی نہیں کرنا ہے۔ پھر الا المودۃ فی القربى، بھائی یہ لا اور الا یہ وہی ہے جو لا الہ الا اللہ میں ہے۔ بھائی خدا کے لیے توجہ رہے آپ کی، لا الہ الا اللہ میں جو لا اور الا ہے وہی لا اور الا اس آیت میں بھی ہے، اور ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ بغیر اس آیت پر عمل کیے ہوئے لا الہ الا اللہ کہتے کہتے مر جاؤ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ پاؤ گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں بھائی عزیزان گرامی، آپ لوگ جتنے بھی افراد بیٹھے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں اگر آپ سب مل کے بولیں گے اور باواز بلند صلوات پڑھیں گے تو باقاعدہ بیداری کا ثبوت دے، ذرا سا مل جل کر آپ حضرات باواز بلند صلوات پڑھیں، ذرا سا حوصلہ افزائی ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، خدا کے لیے ذرا توجہ رہے آپ حضرات کی۔ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ہمیں تم سے کوئی اجرت نہیں چاہیے، کسی اجرت کا ہم تم سے کوئی سوال ہی نہیں کرتے۔ تو پھر کیا ہے الا المودۃ، سوائے اس کے، الا اس کے کہ میرے قرابت داروں سے، اب یہ ترجمہ کیا جاتا ہے میرے قرابت داروں سے مودت اختیار کرو۔ لفظ کیا استعمال ہوا، قربا۔ اب دیکھیے ہر لینگویج میں کچھ الفاظ میسکولین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ الفاظ فیمینین کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مؤنث کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر لفظ ہے اکبر، بھائی میرے سامنے اردو داں افراد بیٹھے، پڑھے لکھے افراد بیٹھے ہوئے جو زبان سے جن کا تعلق ہے اور فہم جو سخن فہمی رکھتے ہیں وہ افراد میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ کچھ الفاظ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کچھ الفاظ مذکر کے لیے استعمال ہوتے ہیں، بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی۔ مثال کے طور پر لفظ ہے اکبر، یہ لفظ ہے مذکر، استعمال ہوگا مذکر کے لیے، تو اس کا مؤنث کیا ہوگا، کبرا۔ اسی انداز سے ایک لفظ ہے اصغر، مذکر کے لیے استعمال ہوگا، مؤنث کے لیے وہی لفظ استعمال ہوگا تو کیا ہوگا، صغرا۔ اسی انداز سے ایک لفظ ہے اقرب، بھائی بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، ایک لفظ ہے اقرب، اس کی تانیث کیا ہوگی، قربا۔ بھائی توجہ رہے آپ کی، اقرب لفظ استعمال ہوگا مذکر کے لیے، قربا لفظ استعمال ہوگا مؤنث کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں جن قرابت داروں کا تذکرہ ہو رہا ہے ان کا تعلق کسی نہ کسی خاص بیوی سے ہے۔ بھائی صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بھائی مولا کا واسطہ مل جل کر ایک مرتبہ بکھر کے صلوات نہ پڑھے، مل جل کر باواز بلند صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بڑی توجہ رہے آپ حضرات کی، کسی خاص بیوی کے قرابت داروں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے، قربا سے مودت اختیار کرو۔ میں ایسے نہیں کہہ رہا، قرآن کی آیت کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ یہی لفظ قربا ایک جگہ اور آیا، بہت توجہ رہے حضور، یہی لفظ قربا ایک جگہ پر اور آیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وآت ذی القربى حقہ۔ میرے حبیب قربا کو، بھائی بہت توجہ رہے آپ حضرات کی، قربا کو ان کا حق دے دیجئے۔
میں تلاش کر رہا تھا آخر یہ قربا ہے کون کہ جن کے لیے کہا جا رہا ہے کہ میرے حبیب ان کو حق دے دیجئے. میں پہنچا بارگاہ رسالت میں نے دیکھا، جب کتابوں کا مطالعہ کیا تو پتا چلا علماء کی جوتیاں اٹھائی، اسی کے تصدق میں جو کچھ بھی حاصل کر لیا آپ کی خدمت میں پیش کر دے رہا ہوں. تاریخ میں عجیب و غریب منظر نظر آیا. فتح خیبر ہو گئی، خیبر کی جنگ فتح ہوئی. یہودی آئے، یا رسول اللہ، اے محمد، ہم آپ کی بارگاہ میں یہ دینا چاہتے ہیں. کیا؟ ایک علاقہ ہے جو عرب کا زرخیز ترین علاقہ ہے، یہ ہماری ملکیت ہے، اور اس علاقے کا نام تھا فدق. بہت توجہ رہے آپ کی. ہم یہ آپ کو تحفے میں پیش کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں، یہ علاقہ آپ کا ہوا. مفسرین کہتے ہیں جیسے ہی انہوں نے یہ علاقہ فدق رسول کی بارگاہ میں پیش کیا، اب اس پر بحث ہوتی ہے کہ صاحب فدق کیا تھا، مال غنیمت تھا یا مال فے؟ فدق مال غنیمت نہیں تھا، کیونکہ مال غنیمت اس پراپرٹی کو کہتے ہیں کہ جس کے لیے گھوڑے دوڑے ہو، تلواریں چلی ہو، جنگ ہوئی ہو، خون بہا ہو، شہادتیں پیش کی ہو، پھر جو پراپرٹی ملے وہ پراپرٹی کہلاتی ہے مال غنیمت، جو باقاعدہ مسلمانوں کا حصہ ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی پراپرٹی بغیر جنگ کیے، بغیر تلوار چلے، بغیر خون بہے، بغیر شہادتیں پیش کیے اگر رسول کی بارگاہ میں پیش کی جاتی ہے تو اس پراپرٹی کو مال فے کہا جاتا ہے. اس میں کسی ایرے غیرے کا حصہ نہیں ہوتا، خالص رسول کا حصہ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. کسی اور کا حصہ اس میں نہیں ہوتا، وہ حصہ ہوتا ہے وہ خالص رسول کی پراپرٹی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے مال فے. تو یہ جو فدق تھا یہ بغیر گھوڑا دوڑائے ہوئے، بغیر گھوڑے دوڑائے ہوئے، بغیر خون بہائے ہوئے، بغیر شہادت کے، بغیر جانوں کی قربانی دیے ہوئے، یہ سول پراپرٹی تھی رسول کی. بہت توجہ ہے، یہ ایک اکانومک ٹرم ہے، کمرشل ٹرم ہے. یہ سول پراپرٹی تھی رسول کی، جو رسول کی خدمت میں لا کے کس نے دیا تھا؟ یہودیوں نے خیبر کے. انہوں نے کہا یہ ہم آپ کو دیتے ہیں. اب یہاں پر مفسرین و مورخین تحریر فرماتے ہیں کہ جیسے ہی یہ پراپرٹی رسول کے پاس آئی ویسے ہی ایک مرتبہ آیت نازل ہوئی، وہی آیت جس کی میں نے ابھی تلاوت کی، وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، میرے حبیب قربا کو ان کا حق دے دیجئے. آپ نے نہیں توجہ کہ خدا کی قسم آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے واقعا تکلیف ہو رہی ہے. بابا تو بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. ذرا سا بیداری کا ثبوت ہے، بس میں اتر جاؤں گا ممبر سے. میرے حبیب قربا کو ان کا حق دے دیجئے. اب یہاں پر عالم اسلام کے بڑے مفسرین تحریر فرماتے کہ جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ قربا کو ان کا حق دے دیجئے، ویسے ہی رسول نے جبریل سے پوچھا، جبریل قربا سے مراد کون ہے؟ خدا کے لیے توجہ رہے آپ کی. جبریل قربا سے مراد کون ہے؟ جبریل ایک مرتبہ چلے رب جلیل سے پوچھا، واپس آئے، یا رسول اللہ، اللہ بات درود و سلام کے کہہ رہا ہے قربا سے مراد فاطمہ ہے، یہ پورا حق فاطمہ کو دے دیجئے. ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. بھائی قرآن کو سمجھنا ہے تمہاری سے قرآن سے سمجھو، اس سے پوچھو جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا. اب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ پر بات آ گئی ہے تو بی بی سلام اللہ علیہ کی ذات گرامی پر بات ہوگی، اور اس کے بعد میں گفتگو تمام کر دوں گا، کیونکہ آج شب شہادت حضرت ام البنین صلوات اللہ وسلام علیہ ہے، لہذا میں چاہ رہا ہوں ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. بہت توجہ رہے آپ حضرات کی ذات گرامی. قربا کو ان کا حق دے دیجئے. تو لفظ قربا تلاش کرتے ہوئے ہم پہنچے قرآن میں، ہم نے تلاش کیا کہ لفظ قربا اور کہاں استعمال ہوا، تو یہ آیت نازل ہوئی کہ قربا کو ان کا حق دے دیا جائے. اب رسول نے پوچھا جبریل سے، میں نہیں کہہ رہا، عالم اسلام کے بڑے بڑے مفسرین لکھ رہے ہیں، بھیا ہم سے نہ جھگڑو، جا کے ان کی قبروں سے مردے نکال کے ان سے پوچھو کیوں لکھ دیا. بھائی خدا کے لیے توجہ رہے، کیوں لکھ دیا تم نے؟ انہوں نے لکھا ہم پڑھ رہے ہیں، یا تو وہ کتابیں دریا برد کر دیجئے، یا پھر مانیے کہ فدق حق تھا جناب سیدہ کا. بھائی بہت توجہ رہے آپ کی. لہذا اب یہاں پر جو کہا گیا، اب پتہ چل گیا کہ قربا سے مراد ذات گرامی حضرت صدیقہ سلام اللہ علیہ ہے، یعنی سیدہ کے قرابت داروں سے مودت اختیار کی جائے. اچھا مودت کیا ہے؟ ہماری اردو زبان کی مجبوری یہ ہے کہ محبت کو بھی محبت لکھا جاتا ہے اور مودت کو بھی محبت لکھا گیا، مگر فرق ہے، پورا اشرا پڑھ چکا ہوں اس میں، ٹھیک ہے نا. محبت کو بھی محبت لکھا گیا، یہ بھی عربی لفظ،
مودت کو بھی محبت لکھا گیا، مگر محبت میں اور مودت میں ایک فرق ہے۔ پچھلے سال شہید کی بارگاہ میں اس عنوان پر پوری مجلس پڑھ چکا ہوں، میں نہیں چاہ رہا کہ وہاں تک جاؤں، بس ایک ہلکی سی جھلک آپ کو دوں گا اور اس کے بعد میں آگے بڑھ جاؤں گا۔ محبت میں اور مودت میں فرق کیا ہے؟ مودت کا ترجمہ جو محبت کیا گیا ہے محبت، مگر محبت کیسی محبت ہے اور مودت کیسی محبت ہے؟ بھائی خدا کے لیے توجہ رہے، بس اتنا آپ سمجھ لیجئے، میں گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ محبت کیسی محبت، مودت کیسی محبت؟ محبت ایسی محبت کہ محبوب کی آنکھوں کے سامنے حبیب مر جائے، محبوب چھاتی پیٹ پیٹ کے روئے کہ اٹھ میرے حبیب، مگر حبیب کے کان پر جوں نہ رینگے۔ بھائی محبوب چھاتی پیٹ پیٹ کے رو رہا ہے، باپ کو بیٹے سے محبت ہے، نشتر صاحب باپ کو بیٹے سے محبت ہے، ٹھیک ہے نا، باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا، ابا چھاتی پیٹ کے رو رہا ہے، اٹھ میرے لال اٹھ، بیٹا اٹھ نہیں رہا، کہاں گئی محبت؟ بھائی محبت ہے نا، تو بھائی محبوب بلا رہا ہے، حبیب اٹھے، نہیں اٹھتا۔ مگر آپ دیکھیں مودت کیسی محبت ہے، مودت ایسی محبت ہے کہ سلمان کا مدائن میں انتقال ہوا، علی چشم زدن میں پہنچے، علی کے قدموں کی چاپ سلمان کے کان کے پردے سے ٹکرائی، بے جان سلمان میں جان آ گئی، تعظیم کے لیے اٹھنے لگے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ارے بھائی میرے مولا کے نام کا ایک نعرہ تو لگا دے مل جل کے، باوازہ بلند نعرہ ہے حیدری، علی 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 علی، فکر کے نہ لیا کیجئے میرے مولا کا نام، توجہ ہے آپ کی، کیونکہ یہ نام وہ ہے جو غربت میں کام آتا ہے، اور یہ نام وہ ہے جو تربت میں کام آتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ بہت توجہ، ٹھیک ہے نا، تو یہ ہے مودت۔ محبت کا تعلق زندگی کے خاتمے کے بعد ختم ہو جاتا ہے، ادھر زندگی ختم ہوئی ادھر محبت ختم، لیکن مودت وہ ہے کہ موت آ جائے مگر تار نہ ٹوٹے، جو محبت کر رہا ہے حبیب محبوب کا اس کے حبیب سے تعلق نہ ٹوٹے، قطع تعلق نہ ہو، بس اسی کا نام مودت ہے، جس کی مثال دی جاتی ہے، اور افا مثال دیتے ہیں اس کی کہ جیسے آپ نے مچھلی کھائی، مچھلی آپ کے پیٹ میں گئی، مچھلی رہتی ہے پانی میں، مچھلی رہتی ہے پانی میں، مچھلی کی زندگی پانی ہے، آپ نے مچھلی کھا لی، پیٹ میں جانے کے بعد بار بار پیاس کا لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا اس سے تعلق نہیں ٹوٹا۔ بھائی صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اے بھیا مل کے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بات ہے اس میں، اس ضمن میں، محبت کبھی کبھی حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہے، بہت توجہ، محبت کبھی کبھی حالات سے سمجھوتا کر لیتی ہے۔ کبھی کبھی کچھ ایسا ہوتا ہے کہ دوست کو دوست سے محبت ہے، بہت توجہ رہے، مثال دے پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت، دوست کو دوست سے محبت ہے اور اسی کو بیک وقت کسی اور سے محبت ہوئی، اب اس نے کہا نہیں، اس کی اسے دشمنی ہو گئی، ٹھیک ہے نا، اب جب دشمنی ہوئی مولانا تو کہا کہ ایسا کرو اس کو مار دو، جو تمہارا جگری دوست ہے مار ڈالو اس کو، اگر تم اسے نہیں مارو گے تو ہم تمہیں مار ڈالیں گے۔ لیجئے صاحب، اب دشمنی یہاں تک ہے، ایک سے دوستی ہے ایک سے دشمنی ہے، اور جو دشمن ہے وہ طاقتور ہے، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر اس کو نہیں مارا تم نے، یا اس سے قطع تعلق نہیں کیا، یا اس سے اظہار براءت نہیں کیا تو ہم تم کو مار ڈالیں گے، یہ ادھر کہہ رہا ہے۔ سامنے والا طاقتور ہے، اس نے جان سے مارنے کی دھمکی دے دی، لیجئے صاحب حالات سے سمجھوتا ہو گیا، انہوں نے اٹھائی تلوار جا کے مار دیا، ختم ہو گئی محبت کو زوال آ گیا۔ لیکن اب دیکھیں مودت کیا ہے، حجر ابن عدی، قبر تیار ہے،
باندھ کے بٹھا دیا، رات تک کا وقت ہے، رات گزرے گی، صبح نمودار ہوگی، یا علی سے اظہار برات کرو یا مار دیے جاؤ۔ صبح نمودار ہوئی، جلاد آیا، کیا خیال ہے علی سے اظہار برات کرتے ہو یا موت کو گلے لگاؤ گے؟ کہا بھیا موت ذریعہ ہے دیدار علی کا، بھائی خدا کے لیے توجہ رہے، موت ذریعہ ہے دیدار علی کا، مار ڈالو، تم ہمیں مارو گے علی آ جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، یا ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ تم ہمیں قتل کرو علی آ جائیں گے۔ اور جناب امیر نے یہی باتیں کی تھی نا کہ حجر میری محبت پہ جان دینا پڑے گی، جی مولا، تیر چلیں گے، جی مولا، زخمی کیا جائے گا، جی مولا، گھبراؤ گے تو نہیں مولا، خدا کی قسم کتنے کمال کے تھے علی کے چاہنے والے، میرے پر نانا مرحوم سرکار افتخار العلماء جناب مولانا سعادت حسین صاحب قبلہ اللہ مقامہ، یہ شرف ہے میرے لیے کہ میں ان کی اولاد میں ہو کے اور اس سلسلے کو جاری و ساری کیے ہوئے ہوں اور مدح مولا میں غالباً مدح مولا کر رہا ہوں، یہ میرے لیے شرف ہے۔ اور کیا کیا کتابیں انہوں نے لکھ دی، پوری کتاب ان کی اصحاب امیر المومنین علیہ السلام کی قربانیاں، بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے، مطالعہ کیجئے گا آپ حضرات۔ ان کی زندگی کی سب سے بڑی کاوش مصائب الشیعہ، بہت توجہ، جناب سلمان کی بات ہو رہی تھی، مصائب الشیعہ میں تحریر فرماتے پہلی جلد، میں وارث ہو کے بات کر رہا ہوں سرکار افتخار العلماء کا، چھاتی ٹھوک کے، کسی کی رٹی رٹائی بات نہیں کہہ رہا، میرے جد نے لکھا ہے سینہ ٹھوک کے کہہ رہا ہوں، اور اگر نہ دکھا سکوں حوالہ تو میں آپ کا مجرم۔ پہلی جلد حضور، اس میں جناب سلمان کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ جناب سلمان کے لیے، اچھا ایک اور بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اکثر لوگ کہتے ہیں سلمان فارسی، یہ نہ کہا کیجئے، سلمان محمدی کہا کیجئے، کیونکہ خود معصوم نے ارشاد فرمایا کہ وہ سلمان محمدی ہیں، ان کو سلمان محمدی کہا کرو، محمد کے سلمان۔ سنیے صاحب، وہ تحریر فرماتے ہیں جناب سلمان کے حالات میں، جناب سلمان کا نام تھا روزبہان، یہ جناب سلمان کا نام تھا، مگر آپ کو سلمان نام خود سرور کونین نے دیا تھا، ٹھیک ہے نا؟ اب سنیے صاحب، جناب سلمان کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں، بس میں گفتگو تمام کر رہا ہوں، وہ جناب سلمان کے حالات میں تحریر فرماتے ہیں کہ بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جناب سلمان بھی صاحب عصمت تھے۔ دیکھیے میں آپ کی سماعتوں پر اعتماد کے ساتھ میں یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جملہ رائگاں نہیں جائے گا، کیونکہ آج شب شہادت جناب ام البنین سلام اللہ علیہ ہے، لہذا میں ایک جملہ ان کی بارگاہ میں، حضرت غازی کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ رہے آپ کی سماعتوں پر، پورے اعتماد کے ساتھ میں جملہ نظر کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ وہ ارشاد فرماتے ہیں، تحریر فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ بہت سے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جناب سلمان علیہ السلام بھی صاحب عصمت تھے۔ کیسے؟ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ رسول نے ارشاد فرمایا سلمان و منا اہل البیت، ارے صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر، ہائے ہائے۔ دلیل کیا ہے؟ مل کے دونوں ہاتھ بلند کر کے یا علی علی مولا، بہت توجہ۔ دلیل کیا قائم کی؟ سلمان و منا اہل البیت کی وجہ سے، سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، اس دلیل کی بنیاد پر بہت سے علماء، ہمارے علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جناب سلمان بھی صاحب عصمت تھے۔ اتنے بڑے پنڈال میں اتنے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، ان تمام مومنین سے ایک جملہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ سلمان کرتے کیا تھے؟ بھائی خدا کے لیے توجہ رہا، سلمان کرتے کیا تھے؟ جناب سلمان کی زندگی اٹھا کے دیکھیے، جناب سلمان سارا دن نماز پڑھی، باہر نکلے، کہاں بیٹھتے تھے؟ جناب سیدہ کے در کی دہلیز پا۔ بھائی خدا کے لیے ذرا توجہ رہے آپ کی، خانہ سیدہ کی دہلیز پر سلمان بیٹھے رہتے تھے، کرتے کیا تھے؟
اپنی داڑھی سے جناب سیدہ کی دہلیز کو جھاڑو لگاتے تھے. بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. لوگ کہتے ہیں صاحب جناب عباس علیہ السلام کی عصمت نہیں سمجھ میں آتی. اے بھیا جو سلمان جناب سیدہ خانہ سیدہ کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے اپنی داڑھی سے جھاڑو لگائے وہ منا اہل البیت کی سند پا کر معصوم ہو سکتا ہے تو جسے سیدہ اپنا بیٹا کہہ دے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. سیدہ اپنا بیٹا جسے جناب سیدہ اپنا بیٹا کہہ دے. عباس میرا بیٹا ہے. خود جناب سیدہ جسے اپنا بیٹا کہے پھر اس کی عصمت پہ بات کرنا کہ وہ معصوم تھے نہیں تھے. اتنی اتنی عقل رکھتے ہیں لوگ, بڑی بڑی باتیں, فلاں معصوم تھے نہیں تھے. آپ کیا ہیں بھائی؟ شرط مودت کیا ہے؟ شرط مودت یہ ہے کہ دوست کا دوست جس سے محبت کی جائے. ٹھیک ہے نا؟ محبت کے کچھ اصول ہے نا, قوانین ہے نا, کچھ رموز ہے نا, جس سے محبت کی جائے. اس کا دوستی ہے نا محبت, جس سے محبت ہے. اس کا دوست, اس کا دشمن. یہی ہے نا, یہی محبت کے اصول ہے نا کہ دوست کا دوست, حبیب کا حبیب, حبیب کا عدو. یہی ہے نا کہ دوست کا دوست کا دشمن. تو پھر یہ جو کہا جاتا ہے صاحب کچھ بھی کہیے, برا نہ کہیے ان کو, کن کو؟ آل محمد کے دشمنوں کو. کچھ بھی کہیے صاحب, برا نہ کہیے. کیوں نہ برا کہے؟ کہا صاحب رسول کی بزم میں بیٹھتے تھے, رسول کی صحبت ان کو حاصل تھی, حضرت کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے. کچھ بھی صحیح, ہم سے تو بہتر تھے. خطیب صداقت نے کیا اچھا جملہ کہا, آج پتا چلا آپ سے بہتر تھے. اب ان پر لعنت نہیں ہوگی, آپ پر لعنت ہوگی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ان پر لعنت نہیں ہوگی, اب آپ پر لعنت ہوگی. عزیزان گرامی, ہم کسی کو ایسے خامخواہ لعنت نہیں کرتے کسی کے اوپر کہ ہمیں شوق ہے صاحب کہ ہم کسی پہ لعنت کریں. اس کی وجہ ہے اللہ نے اپنے نبی کو نہیں بخشا اس معاملے میں, ترک اولا ہوا ان سے. جناب آدم علیہ السلام نبی اللہ, سارے آدمیوں کے باپ, ٹھیک ہے نا, جنت میں رہیے. لا تقربوا هذه الشجرہ, اس پیڑ کے قریب نہ جائیے گا. اب سنیے صاحب القطرہ کیا تحریر فرماتے ہیں. تحریر فرماتے ہیں کہ وہ جو پیڑ تھا, علامہ مجلسی کے حوالے سے تحریر فرماتے ہیں بہار الانوار کی, کہ وہ جو پیڑ تھا جس کے لیے کہا گیا کہ صاحب اس کے قریب نہ جانا, وہ پیڑ تھا کس کا, کس کی ملکیت تھی؟ بھائی بہت توجہ رہے آپ. وہ پیڑ کس کی ملکیت تھی؟ وہ کون سا ایسا شجر تھا جس کے لیے یہ کہا گیا لا تقربوا هذه الشجرہ, اس شجر کے قریب نہ جائیے گا آدم. پوری جنت میں جہاں جانا ہو جائیے, اس شجر کے قریب نہ جائیے گا. وہ تحریر فرماتے ہیں صاحب علامہ سید احمد مستنبط تحریر فرماتے ہیں کہ وہ جو پیڑ تھا جس کے لیے کہا گیا جناب آدم سے کہ اس کے قریب نہ جانا, وہ شجر ملکیت حضرت صدیقہ تھا. بھائی خدا کے لیے توجہ رہے, وہ شجر جو تھا وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کی ملکیت تھا. اب ایک جملہ کہنے کو جی چاہتا ہے کہ اگر کوئی نبی بغیر اذن حضرت سیدہ اس پیڑ سے کچھ دانے گیہوں کے یا پھل توڑ کے کھا لے تو اسے اللہ نہ بخشے, جنت سے باہر نکال دیا جائے. نبی نہیں بخشا جاتا, نبی کو خدا نہیں چھوڑتا, امتی کی کیا اوقات ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. امتی کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ نے جناب آدم سے کہا بس اب آپ زمین پر تشریف لے جائیں. ترک اولا ہوا, مگر وہی آدم جب زمین پر آئے توبہ کی, کس کے وسیلے سے دعا قبول ہوئی؟ انہی کے وسیلے سے دعا کی, توبہ قبول ہوئی. تو عزیزان گرامی, مودت اہل بیت اساس دین ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہ کیجیے. معصوم نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم من من اللہ علیہ بمعرفت اہل بیت و ولایتہم فقد جمع اللہ له الخیر کلہ. جس کو اللہ نے ہم اہل بیت کی, میرے اہل بیت کی, سرور کونین نے ارشاد فرمایا, بشارت المصطفیٰ کی حدیث ہے, آپ نے ارشاد فرمایا جس کو میرے
میرے اہل بیت کی معرفت اور ولایت عطا کی اللہ نے، گویا اللہ نے اس پر احسان کیا۔ بھائی بہت توجہ، اس نے نماز پڑھنے کا حکم دیا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ تم پر احسان کیا، اس نے روزہ رکھنے کا حکم دیا، نہیں کہا تم پر احسان کیا، حج کرنے کا حکم دیا، نہیں کہا تم پر احسان کیا کہ تم آؤ ہمارے گھر کی زیارت کرو، ہماری عبادت کرو، ہم نے تمہیں توفیق عطا کی کہ تم ہماری عبادت کرو، نہیں جتایا احسان۔ لیکن جس کو اس نے اہل بیت کی معرفت اور ولایت عطا کی، اس سے کہہ رہا ہے کہ تم پر ہم نے احسان کیا ہے۔ احسان کیوں کیا ہے؟ بھائی اللہ احسان جتا رہا ہے تو کیوں احسان جتا رہا ہے؟ احسان اس لیے جتا رہا ہے کیونکہ یہ اجر رسالت ہے جو تم ادا کر رہے ہو، یہ اجر رسالت ہے۔ میرے پروردگار آخری بات، تو اجر رسالت کے طور پر نماز مانگ لیتا، روزہ مانگ لیتا، حج مانگ لیتا، زکوٰۃ مانگ لیتا، تو کہہ دیتا کہ نمازیں پڑھو اجر رسالت ادا ہو جائے گا، سب نماز پڑھتے، یا تو کہہ دیتا کہ صاحب روزے رکھو اجر رسالت ادا ہو جائے گا، یا تو ایک ریشو فکس کر دیتا کہ اس اتنی پرسنٹیج میں اتنا مال دے دو زکوٰۃ کے طور پر، توجہ رہے آپ کی، اجر رسالت پورا ہو جائے گا، یا تو کہہ دیتا کہ زندگی میں ایک مرتبہ میرے گھر کی زیارت کرنے چلے آؤ، حج کر لو، اجر رسالت ادا ہو جائے گا۔ پروردگارہ تو نے ان چیزوں کو اجر رسالت کے طور پر کیوں نہیں مانگا اور مودت اہل بیت کو کیوں مانگا؟ بھائی وجہ کیا ہے کہ تو نے اس کو نہیں مانگا، صرف ایک مودت اہل بیت کو مانگا؟ ندائے قدرت آئے گی، خواہ مخواہ کی باتیں نہ کیجیے میاں، سمجھنے کی کوشش کرو۔ نماز اگر مانگتا کسی کے اوپر واجب ہے، کسی کے اوپر واجب نہیں، بھائی خدا کے لیے توجہ رہے آپ کی، کسی پر واجب ہے کسی پر واجب نہیں۔ روزہ کوئی رکھ سکتا ہے، کوئی نہیں رکھ سکتا، حج مستطیع ہو تو کرے، مستطیع نہ ہو نہ کرے، زکوٰۃ دے سکتا ہو دے، نہیں دے سکتا نہ دے۔ ان تمام عبادات میں بہانے بنا کے انسان نکل جائے گا۔ مانگی ایسی چیز جا رہی ہے، امیر ہو یا غریب، بیمار ہو یا تندرست، سب دے دے، اور یاد رکھنا وہ اعمال اگر انجام نہیں دیے جائیں گے، مرنے کے بعد اس کی قضا بھی ہے، مودت کی مرنے کے بعد قضا بھی نہیں ادا ہو سکتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مودت اگر قضا ہو گئی تو ادا بھی نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی، دعا کرنا چاہیے کہ عاقبت بخیر ہو۔ آج شب جمعہ ہے، کثرت سے دعا یہ کیا کیجئے کہ عاقبت بخیر ہو، آخری سانس مودت اہل بیت پر ثابت قدمی کے ساتھ۔ بس تمام کر دی میں نے اپنی گفتگو۔ یہ مودت ہے، آسان چیز نہیں ہے مودت۔ ایک حساب سے دیکھیں تو بہت آسان ہے، اور ایک حساب سے دیکھیں تو بہت مشکل ہے۔ تمام کر بہت آسان کس کے لیے؟ اس کے لیے بہت آسان ہے جس کا شجرہ پاک ہے۔ بس ماں کی طہارت اگر ہے، ماں اگر پاک و طاہر ہے تو مودت اہل بیت سرایت کرے گی دلوں میں، اور اگر ماں طاہر نہیں ہے، ماں نے خیانت کی ہے، تو پھر مودت اہل بیت سرایت نہیں کرے گی۔ شاید شاعر نے اسی لیے کہا، اے صلوات پڑھے محمد و آل محمد، اے حیدر کرار کے بدبخت ادو سن، فرصت تو ملے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس وقت ذہن میں نہیں ہے وہ چار مصرے، بس ایک شعر سن لیجئے۔ محسن نقوی نے کہا تھا، کیا دشمنی ہے تجھ کو علی و حسین سے، فرصت ملے تو پوچھ کبھی والدین سے۔ والدین سے جا کے پوچھنا۔ عزیزان گرامی، یہ مودت اہل بیت یہ ہر ایک کے دل میں نہیں پائی جاتی۔ یہ پاک تینت افراد جو ہوتے ہیں، جن کے دل پاک ہوتے ہیں، جن کا امتحان اللہ نے لیا ہوتا ہے، یہ انہی کے دلوں میں سرایت کرتی ہے مودت۔ عزیزوں، بہت مظلوم ہیں اہل بیت، ان کے فضائل و مناقب پر جتنا زیادہ خوش ہوتے ہیں ہم، ان کی مظلومیت کو بھی دیکھیے کہ جو اتنے فضائل و مناقب کے حامل تھے، ان کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ رلا رلا کے مارا گیا،
سید الشہداء نے یہی تو ارشاد فرمایا نا کہ میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. آج شب جمعہ بھی ہے اور جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی شب شہادت بھی ہے. میں نے تمام کر دی گفتگو، قبلہ تشریف لیے آئے جن کی پیشخانی کر رہا تھا میں. بس عزیزان گرامی، جناب ام البنین وہ بی بی جو آئی خانہ جناب امیر میں، بیت جناب سیدہ میں جب آئیں تو سب سے پہلے اپنی پیشانی کو جھکایا، سجدہ شکر ادا کیا. لوگ کہتے ہیں صاحب روضہ مقدسہ پہ جائیے تو یہ سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سجدہ تعظیمی ہے. ہم سجدہ یہ سوچ کے نہیں کرتے کہ ہم ان کو خدا مانتے ہیں، نہیں، وہ مظہر اوصاف خدا ہیں، اس لیے سجدہ کرتے ہیں. وہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہ نے سبق دیا ہے اور یہ ان کی سیرت ہے کہ جب اس در پر آؤ تو سر جھکا کے آؤ. اور حسنین طیبین طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے کہا کہ شہزادوں میں کنیز ہوں آپ کی اماں کی، آپ کی کنیز ہوں، اور اپنے بیٹوں کو بھی پالا تو ایسے کہ میرے لال کبھی بھائی نہ کہنا، ہمیشہ آقا کہنا. عباس شیر نیستان حیدر، اس نے ساری زندگی سرکار سید الشہداء کو بھائی نہیں کہا، آقا کہا. عزیزان گرامی، کسی شاعر کے لیے ایک واقعہ میں نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے، تو انہوں نے ایک شعر کہا رات میں کہ اللہ ہرے وہ دن کہ جس دن حسین عباس کی امان میں تھے. یہ شعر کہہ کے وہ سو گیا. اس کا مفہوم یہ تھا، سوچ رہا تھا کہ یہ میں نے کیا کہہ دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام امام وقت تھے، وہ جناب عباس علیہ السلام کی امان میں. یہ سوچتے سوچتے سو گیا کہ کل جب اٹھوں گا تو اس کو بدل دوں گا، کچھ اور کہہ دوں گا. یہ سوچتے سوچتے اس کی آنکھ لگی، خواب میں خود سرکار سید الشہداء تشریف لائے. حضرت نے ارشاد فرمایا اے شاعر تو نے صحیح کہا ہے، روز عاشور ہم سچ میں عباس کی امان میں تھے. جب تک عباس موجود تھے تب تک کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ مجھے آنکھ اٹھا کے دیکھے، لیکن عباس کے بعد لوگوں کی اتنی ہمتیں بڑھ گئیں کہ لوگ میری اماں کا نام برملا لینے لگے. عرب میں جب کسی کو ذلیل کرنا ہوتا تھا تو اس کی ماں کے نام سے پکارا جاتا تھا. اور قیامت کی بات یہ ہے کہ جب وقت عصر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام آئے ہیں میدان جنگ میں تو کسی نے کہا فاطمہ کے لال کیا سوچ رہے ہو، حملہ کرو. ایک مرتبہ حسرت بھری نگاہ دریا کی طرف کی اور ایک مرتبہ کہا میرے بھائی عباس تمہارے بعد دیکھو ہم کتنے غریب ہو گئے، لوگ اپنی اماں میری اماں کا نام لے رہے ہیں. اللہ اللہ، حسین غریب حسین. عباس گئے دریا کے کنارے، مشکیزے میں پانی بھرا، چلے، دائنا بازو قلم ہوا، بایاں بازو قلم ہوا. آپ سنتے رہتے ہیں، شہادت نہیں پڑھنا چاہتا، نہ میں شہادت پڑھ سکتا ہوں، بس ایک جملہ سن لیجئے. سر پر گرز لگا، حضرت دین سے زمین پر تشریف لائے. آپ سن رہے ہیں میں پڑھ رہا ہوں. آپ غور کریں گھوڑا کتنا بلند ہوتا ہے، کتنا اونچا ہوتا ہے، اور گھوڑے کی زین سے زمین پر آنا. تو اگر ہاتھ ہوتے ہیں تو انسان ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، مگر وہ کیا کرے کہ جس کے ہاتھ کٹ گئے ہو. عباس زین سے زمین پر آئے، ہاتھ کٹ چکے تھے، منہ کے بل زمین پر گرے، سر شکستہ. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام دوڑے پہنچے. مقتل میں لکھا ہے کہ اٹھے، جھکے، کچھ اٹھایا، بوسا دیا، ابا کے دامن میں رکھا. پھر کچھ دور چلے، پھر کچھ اٹھایا، بوسا دیا، ابا کے دامن میں رکھا. آپ کو معلوم ہے کیا اٹھایا تھا؟ عباس کے کٹے ہوئے بازو تھے کہ جس کو حسین اٹھا کے لائے. پہنچے، ایک مرتبہ شگافتہ سر غازی کا اپنے زانوں پر رکھا. جناب عباس علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر ہٹا دیا. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر رکھا بلا تشبیہ، حضرت نے پھر ہٹا دیا.
پھر حضرت نے رکھا اپنا سر، ان کا سر، پھر حضرت نے جناب عباس علیہ السلام نے ہٹا دیا. پوچھا بھیا کیا بات ہے، کیوں سر کو ہٹا دے رہے ہو؟ کہا آقا آنکھوں میں تیر لگا ہے جو سر کے پیچھے سے نکلا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی نوک آپ کے زانوں پر چبھے، آپ کو تکلیف ہو. ارے میرے بھیا اتنا خیال میں کہوں گا مولا ذرا وقت اسرا کے دیکھیے نرغے آداب حسین گرے، کوئی مونس و یاور نہیں ہے حسین کا. ایک مرتبہ کہا بھیا کوئی خواہش ہے کچھ بتاؤ میرے بھائی، بولو کچھ. کہا آقا بس ایک خواہش ہے، جب دنیا میں آیا تھا تو آپ کا دیدار کیا تھا آقا، ایک آنکھ میں خون ہے، ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، یہ تیر نکال دیجئے، خون صاف کر دیجئے تاکہ ایک مرتبہ میں آپ کو دیکھ لوں. بس عزیزان گرامی مجلس تمام ہو رہی ہے. امام حسین علیہ السلام نے ابا کے دامن سے حضرت کی آنکھوں سے لہو صاف کیا، تیر نکالا آنکھوں سے. ایک مرتبہ عباس دیکھتے رہے حضرت کو. کہا بھائی میری ایک خواہش ہے. کیا خواہش ہے؟ کہا بھیا زندگی بھر تم نے ہم کو آقا کہا، آج ایک مرتبہ حسین کو بھائی بلا لو. بس آہستہ سے عباس نے کہا بھائی، روح پرواز کر گئی. لیجیے صاحب علم خیموں میں آیا. ایک مرتبہ زینب لپٹ گئی، ہائے میرا پردہ، واہ عباسا. بہن آگے بڑھی، امام حسین سے لپٹ گئی جناب زینب. اے میرے ماجائے، اے میرے بھیا، کیا کہہ رہا تھا میرا بھائی عباس، کیا کہہ رہا تھا میرا غیرت دار عباس؟ کچھ کہا میرے بھیا نے؟ کہا ہاں بہن. عباس نے کہا آقا لاشے کو خیموں میں نہ لے جائیے گا. یہ کہا کچھ اور کہا تھا؟ کہا ہاں دیدار کرنا چاہتا تھا، میں نے لہو صاف کیا. امام حسین سب بتاتے رہے. کہا کچھ اور؟ کہا ہاں بہن میں نے ایک مرتبہ اپنے بھائی سے، یہ آخری مرتبہ جو میں نے کہا تھا اپنے بھائی سے کہ بھیا تم نے زندگی بھر ہم کو آقا کہا ہے، ایک مرتبہ بھائی کہہ دو. کہا کیا کہا عباس نے؟ کہا بھائی کہا، مگر دم نکل گیا. ایک مرتبہ سر پیٹ کے زینب نے کہا اے بھیا تم کو عباس نے بھائی کہا، میرے دل میں حسرت تھی، ایک مرتبہ میرا بھیا مجھ کو بہن کہہ کے پکار لیتا. اے بھیا عباس تم چلے گئے، اب ہمارے پردے کا لا لعنت اللہ سیعلم الذین ظلموا منقلبین انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. اللہم لعن قتلۃ الحسین علیہ السلام واولادہ واصحابہ. اللہم ارزقنا زیارتہ